بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ناظر ہیں سلیم بھائی، جنہوں نے دینا سے سوال کیا ہے کہ ہمارے کچھ ٹی وی چینل پر آنے والے اسکالر کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 7 حصوں کے بجائے 10 حصے ہو سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم بھائی، میں نے آپ کا سوال پڑھا، اس کو رپیٹ بھی کیا اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جس حدیث کی روح سے یا جس حدیث یا جس دلیل کے حوالے سے کچھ اسکالر صاحبان یا کچھ علماء نے اونٹ کے اندر 7 آدمیوں کے بجائے 10 آدمیوں کے شریک ہونے کو جائز قرار دیا ہے، وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے اندر اور امام ترمذی نے یعنی الجامع الترمذی کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحضر الاضاحی فاشترقنا فی الجذور عن 10 والبقرۃ عن 7۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر کچھ لوگ 10 آدمیوں کو اونٹ کے اندر شریک ہونے کی بنا پر اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ 10 آدمی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ محترم، یہ حدیث اور اس کے متصل بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اور امام ابن ماجہ نے بھی دونوں اپنی سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک نہیں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، اور ایک کے اندر آتا ہے البقرۃ عن 7 والجذور عن 7، کہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوئی ہے۔ اس لیے امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے معانی الاثار کے اندر اس حدیث کو یعنی حدیث ابن عباس کو منسوخ قرار دیا ہے اس حدیث سے، حدیث جابر سے۔ وہ فرماتے ہیں انہ منسوخ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت منسوخ ہے، اور اس کے اوپر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کے آثار کو نقل کیا ہے کہ ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے 7 آدمیوں کو شریک کر کے اونٹ کی قربانی کی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ جو عظیم محدث ہیں، انہوں نے بھی اس کو مرقات شرح مشکات کے اندر منسوخ قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے معارض بالروایت الصحیحہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت دیگر صحیح روایات کے معارض ہے، اور دیگر جو حدیثیں البدنۃ عن 7 کی مذکور ہے یا اونٹ کے حوالے سے، گائے کے حوالے سے کہ اس کے اندر 7 آدمی شریک ہوں گے، ان تمام حدیثوں کو مختلف کتب کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو علماء اکرام نے منسوخ قرار دیا، لہذا منسوخ حدیث سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا بلکہ ناسخ سے ہوتا ہے۔ پھر اگر مزید اس کے اوپر غور کیا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث حسن غریب ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر مزید غور کیا جائے تو اس کی سند سافل ہے، اور حضرت جابر کی حدیث کی سند عالی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی قول نہیں کیا کہ اس کے اوپر علماء نے عمل کیا ہے کہ نہیں، لیکن حضرت جابر کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، کہ حضرت جابر کی حدیث جس کے اندر آتا ہے 7 آدمی اونٹ کے اندر شریک ہوں گے، 7 آدمی ہی گائے کے اندر شریک ہوں گے، اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، متعدد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوں گے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کسی کا بھی قول اس کے اوپر نقل نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام سفیان ثوری جو عظیم امام ہیں اور محدث ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے امام اسحاق ایک روایت کے اندر یہ سب کے سب اس قول کا اقرار کرتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوں گے۔ دوسری سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر حسین بن واقد راوی ہیں جو علبہ بن احمر سے روایت کرتے ہیں، گو کہ یہ حسین بن واقد ثقہ راوی ہیں، لیکن ان کے بارے میں جرح تعدیل کی کتب کے اندر آتا ہے لہو اوہام ولعل ھذا من اوہامہ، اب ثقہ ہونے کے باوجود آپ کے کچھ وہم ہیں، اور ان وہموں میں سے یہ بھی ایک وہم ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اندر 10 آدمیوں کو شریک کیا ہے۔ کچھ علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس حدیث کے اندر 10 کا ذکر آتا ہے 10 او 7 یا 7 او 10، یہاں لفظ او آتا ہے، راوی کو شک ہے، تو شک کی بنا کے اوپر بھی اس حدیث کے اندر راوی کو شک ہے کہ 7 آدمیوں کو شریک کرنے کی رسول اللہ نے بات کی ہے یا 10 آدمیوں کو۔ اسی طریقے سے امام قاسانی رحمہ اللہ نے البدایہ وصنایا کے اندر بھی نقل کیا ہے ولا یجوز بعیر واحد ولا بقرۃ واحدۃ عن اکثر من 7، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک گائے 7 آدمیوں کے شرکت سے اس کی قربانی کی جائے گی، اس سے زیادہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے امام خرقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وَتُجْزِئُ الْبُدْنَةُ عَنْ 7 وَكَذَلِكَ الْبَقَرَةُ، امام خرقی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ 7 آدمیوں کی شرکت سے ذبح کیا جائے گا، اور گائے کے اندر بھی 7 ہی آدمی شریک ہوں گے۔ تو محترم یہ 10 والی بات جو ہے نا یہ منسوخ ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی محدث کبیر نے، کسی بھی ائمہ حدیث نے، ہاں امام مالک اور امام اسحاق کا ایک روایت کے اندر قول ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج عرب کے اندر دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی دیکھ لیں، اور امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے تو انہو منسوخ واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منسوخ ہے، لہٰذا اس کی ناسخ جس وقت موجود ہے تو منسوخ کے اوپر عمل نہیں ہوگا بلکہ ناسخ کے اوپر عمل ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لہٰذا اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 ہی آدمی شریک ہوں گے، جیسے گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ 10 کا قول جو ہمارے سکالر صاحبان کرتے ہیں ان کا یہ منسوخ شدہ قول ہے، اور منسوخ سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا بلکہ ناسخ سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔